سوال کے ساتھ میں ہوں عنبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. تیسرا روز اور ہنگامہ آرائی کی وجہ سے بجٹ اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا. اپوزیشن نے بار بار کہا ہے کہ وہ بجٹ کو منظور ہونے نہیں دیں گے. کیا کہا تھا سنیں. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے، یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے، یہ جو غریب دشمن بجٹ ہے، اس کو ہم روکے. یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین عوام دشمن پاکستان دشمن بجٹ جو ہے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ بجٹ واپس لیں. مجبور کریں کہ بجٹ واپس لے لیں. لیکن ٹریجری بینچز نے بھی ظاہر ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ارادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ نہ تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے دیں اور ہنگامہ آرائی دونوں طرف سے جاری رہے. آج بار بار ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھی آرڈر لانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بھی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا اور ملتوی کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ اعداد و شمار یا نمبر گیم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کے حق میں ہے، اتحادیوں کو اگر ہم ملا لیں. ساتھ ساتھ مشیر اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ نے آج کیا کہا تھا اپوزیشن کو بجٹ نامنظور کرنے پہ، وہ بھی سن لیتے ہیں. حکومت کو آپ پریشرائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یرغمال بنائیں اور آپ کہیں گے ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. بھئی آپ کون ہوتے ہیں بجٹ کو روکنے والے؟ بجٹ اس قوم کا، اس ملک کا وہ سب سے عام آئینی راستہ ہے. بجٹ حکومت کے ساتھ جڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کا دفاع جڑا ہے. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بحث نہیں ہو رہی اور بجٹ منظور بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ حل ہم کیسے نکال سکتے ہیں کہ بجٹ منظور بھی ہو جائے اور جس قسم کی ہنگامہ آرائی ہمیں قومی اسمبلی میں اتنے دن سے نظر آ رہی ہے اس کو روکا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کرنے کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں نبیل قبول صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہمایوں اختر صاحب، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. نمبرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حق میں ہیں، بجٹ منظور کروا سکتے ہیں، اپوزیشن مشکل ہے کہ روک سکتی ہے. تو پھر یہ حل کیسے نکالا جائے کہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، بحث نہیں ہو رہی، اس کو روکا جائے؟ حل بتائیے. یہ ہو جائے گی جی. سالہ سال ہم نے یہی دیکھا ہے، اپوزیشن اسی طرح کی ہنگامہ آرائی کرتی ہے. اس دفعہ ایک خصوصی بات یہ ہے کہ دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی اگر وہ خاموشی ان کی لیڈرشپ اختیار کر لے یا بہت زیادہ چیخ پکار شروع کر دے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیڈران کے جو مقدمات ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں اور ان کو کس چیز کی امید ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے پی ایم ایل این کے لیڈران جو ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک دم چیخ پکار کرتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں. پیپل پارٹی کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کی جو بیانات ہیں اس میں جو تیزی تبھی آتی ہے جب ان کے مقدمات یا ان کو کوئی عدالت سے ریلیف چاہیے یا کچھ اس طرح کا سلسلہ. میں تو پچھلے ایک سال سے حقیقت ہے کہ یہی سیاست دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ نے ایک بات ہمایوں صاحب، کیونکہ ہم حل کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی طے ہے کہ ایک اور انوکھی بات یہ ہے کہ اس بار ٹریجری بینچز کی جانب سے بھی ہنگامہ آرائی، شور شرابہ نظر آئے. اپوزیشن تو کرتی رہتی ہے. دیکھیے، اگر ہمیں وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی کریں گے تو جب ان کے لیڈران کھڑے ہوں گے بولنے کے لیے تو ہمارے ساتھی بھی کریں گے. آپ مثال بنا رہے ہیں نا جی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو اگر پارٹیز دوسرے کی ٹاپ لیڈرشپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو دوسری سائڈ پہ بالکل وہی رویہ اپنائے گی. بجٹ ہم پاس کرا لیں گے، ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، ہماری تمام تو مقصد اس وقت صرف ہنگامہ آرائی ہے اور ایک طرح کا انتقام لینا ہے. ولی زیدی صاحب نے بھی اس بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی سنا دیتی ہوں. اپوزیشن نے پہلے دن سے
پہلے دن سے انہوں نے یہ کیا پرائم منسٹر کو آج تک نہیں بولنے دیا, تو آپ آج بول کے دکھا دیں. جو 9 مہینے 10 مہینے سے اپوزیشن نے ہمیں نہیں بولنے دیا, تو وہ گانا تھا نا, روک سکو تو روک لو. اب ان کو میں کہتا ہوں بول سکو تو بول سکو تو بولو. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بولنے نہیں دیتے, بحث نہیں ہونے دیتے, یہ تو طے ہے کہ آپ یعنی کہ اپوزیشن جماعتیں بجٹ کو روک نہیں سکتی. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ میں ابھی ہمایوں اختر خان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں کہ ان لیڈرز میں سے ہیں جو اگر اپنی جماعت میں بھی کوئی ایسی بات ہو جو خلاف روایت ہو, پارلیمانی روایات کی بات کہہ رہا ہوں, یا سیاہ کو سفید کہنے والے نہیں ہیں, سیاہ کو سفید کہتے ہیں اور سیاہ کو سیاہ کہتے ہیں. میں خود خان صاحب سے یہ پوچھوں گا, ہمایوں اختر خان صاحب سے, کہ یہ پاکستان کی جو جتنی پارلیمانی تاریخ ہے, کہ اس میں آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بجٹ کے بعد جو بجٹ پہ بحث ہوتی ہے, جس کے بعد بجٹ نے پاس ہونا ہوتا ہے, اس کی جو اوپننگ بیٹسمین ہوتا ہے یا اس ڈیبیٹ کو جو اوپن کرتا ہے لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے. تو پوری پارلیمانی تاریخ میں پاکستان کی 70 سال سے زائد کی ہسٹری میں کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ وزراء نے شور مچایا اور لیڈر آف اپوزیشن کو تقریر نہ کرنے دی ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ روایت پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف ڈال رہی ہے کہ گورنمنٹ بجٹ پہ بحث کو روک رہی ہے. گورنمنٹ کو چھوڑیں, وزراء خود کیبنٹ کے ممبران سب سے آگے ہیں چھلانگے مارنے میں, شور مچانے میں. اپوزیشن کا تو کام ہے, اس نے چلے جی مان لیا, آپ نے کہا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر طارق, بار بار یہی کہا جاتا ہے, بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم کو بولنے نہیں دیا, وزیر اعظم جب ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں تو بدتمیزی ہوتی ہے, اب تھوڑا سا مزہ چکھایا جا رہا ہے. کچھ یہی ہمیں بار بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہی دیکھیں جی, اگر تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ریسلنگ کرنی ہے تو پھر تو وہ اعلان کرے کہ پارلیمان کے اندر بھی ہم تیار ہیں, پارلیمان کے باہر بھی تیار ہیں. پھر تو یہ ایک اعلان جنگ کریں کہ جناب جدھر جدھر آپ اور ہمیں, ہماری آپس میں پنجہ آزمائی ہونی ہے. یعنی حکومتوں کا رویہ ہمیشہ برداشت اور صبر کا ہوتا ہے. اپوزیشن ہمیشہ ہی باتیں کرتی ہے, تنقید کرتی ہے. ان کے وزراء دوسروں کو تھپڑ مارتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کی توجیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ پہ کل اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو کیا کال سے تھپڑ ماریں گے؟ وہ بھائی یہ طریقے کہاں آپ نے دیکھے ہیں؟ آج کے اخبارات میں دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر نے خود فون کر کے معذرت کی ہے جی اس انسیڈنٹ پہ. نہیں دیکھیں جی, معذرت سے تو بات ہے, میرا خیال ہے خان صاحب کی بات تھی, بہرحال چلیں, میں نے صرف ذکر کیا کہ برداشت نہیں ہے. میرا نقطہ صرف یہ ہے کہ حکومت میں برداشت ہونی چاہیے. یہاں میں چاہتی ہوں نبیل قبول صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کروں. عمران خان صاحب نے ابھی خود جو بات کی ہے, نبیل قبول صاحب, شکایات بار بار ملتی ہیں, میں آج حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. حل کیا ہے اس وقت؟ پہلے تو مجھے تو کیا اس طرح آپ کون سی روایت آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس طرح نظام چلے گا, پارلیمان چلے گی جس کی تقدس کی اور تکریم کی آپ باتیں کرتے ہیں, نظام کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ جی, حل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ یہ شکایت تو یہی ہے کہ ہر روز 3 روز ہو گئے بجٹ کے اجلاس کو, ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, اپوزیشن اور ٹریجری, اس بار تو ٹریجری بینچز کی جانب سے بھی ہوتا ہے. تو اب حل کیا ہے نبیل قبول صاحب؟ دیکھیں, میں آپ کو آج ایک بار بتاؤں کہ میں 6 دفعہ MNA اور MP الیکٹ ہوا ہوں. میں نے زندگی میں ایسی حکومت نہیں دیکھی ہے جو اپنے پیر پہ خود کھلاڑی مارے. جو بجٹ, آپ کو پتہ ہے بجٹ حکومت پیش کرتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہو. حکومت چاہتی ہے کہ بجٹ سیشن جو ہے وہ پرامن طریقے سے چلے. لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہ خود اپنے بجٹ کو رکوانا چاہتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے. نبیل قبول صاحب, بات سادی سی ہے کہ حکومت منظور بجٹ ہو سکتا ہے جو اعداد و شمار ہے. 342 کا ہاؤس ہے, 171 کی ایک سادہ ان کو اکثریت درکار ہے, اور 180 اگر ہم ان کے اتحادیوں کو بھی بلا دیں تو 180 تو ان کے پاس ووٹ ہوں گے. اگر وہ موجود ہوں گے تو پاس تو کروا سکتی ہے حکومت بجٹ. نہیں, حکومت بجٹ کیسے پاس کروائے گی کہ ابھی آج دیکھیں نا 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہوا ہے, آج 18 تاریخ ہے. 8 دن کے اندر مجھے ایک چیز بتائیں کہ بجٹ بحث جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے بجٹ کا سپیچ جو ہے وہ
پیش کرتا ہے اور اس کے بعد بجٹ سپیچ جو ہے ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن حکومت ناکام ہو گئی. یعنی اتنے بیوقوف ہیں کہ خود کھڑے ہو کر شور مچا رہے ہیں اور ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور وہ موقع دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایم این ایز ہیں, جی پی ٹی آئی کے اندر جو ایم این اے ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے نظر دیکھیں یہ سب پہلی دفعہ ایم این اے بنے ہیں. یہ سارے کونسلر لیول کے بھی نہیں ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علی زیدی کونسلر کا الیکشن ہارا ہے اور وہ آج فیڈرل منسٹر بنا ہوا ہے پورٹس اینڈ شپنگ کا. اگر ایسے لوگ اسمبلی میں جا کر شور مچائیں, فواد چودھری جیسے لوگ جا کے اسمبلی میں شور مچائیں اور جا کر اپنے ہی یعنی بجٹ سیشن کو وہ کنٹروورشل بنا دیں اور اس کو پیش ہونے نہ دیں, اس کو پاس ہونے میں رکاوٹ ڈالیں, اپوزیشن کو جو ہے موقع دے دیں کہ ہماری تو ایک سٹریٹجی ہے, اپوزیشن کی سٹریٹجی ہے کہ ہم یہ بجٹ پاس ہونے نہ دیں. اس میں یہ ہمیں مدد کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور منسٹر ہماری مدد کر رہے ہیں یہ صورتحال پیدا کر کے. ہمایوں صاحب یہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بجٹ پاس ہو. اس صورتحال سے تو خوش ہے, تو کیا مدد کر رہی ہے حکومت کہ بجٹ منظور نہ ہو, بحث ہی نہ ہونے دو؟ دیکھیں میں آپ کو دیکھیے امبر, یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. جی میں ہمایوں اختر صاحب کا موقف جاننا چاہ رہی ہوں. جی سوال تھا ہمایوں صاحب سے. جی میں یہ سارے جو ٹون سیٹ کی ہے یہ تو اپوزیشن نے خود کی ہے نا جی. جب آپ اکٹھے ہوں اور آپ کہیں جی کہ ہم اس کو منظور ہی نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, یا تو دیکھیے آپ ہمیں کوئی برٹن پاکستان پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این بجٹ کو ڈاکیومنٹ دیکھ کے ایک باضابطہ ڈاکیومنٹ ہمیں بھیجے, اور جس طرح سینٹ بھیجتی ہے نیشنل اسمبلی میں, تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلی جب اسٹیٹمنٹ یہ آئے, یہ جو لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے دونوں پارٹیوں میں کہ ہم دیکھیں گے یہ بجٹ پاس کیسے ہوتا ہے, تو یہ تو پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ ہے نا جی. اس میں ہمارے ایم این ایز یا چاہے پہلی دفعہ ہوں چاہے چھٹی مرتبہ الیکٹ ہوئے ہوں, تو ہم نے تو بڑی بڑی مار دھاڑ بھی دیکھی ہے جو خدا نخواستہ اب نہ ہو. جاوید ہاشمی صاحب کو مارا تھا ایک دفعہ اسمبلی کے اندر گھس کے. لیکن یہ ٹون اپوزیشن سیٹ کرتی ہے, یہ ہم نے ٹون سیٹ نہیں کی. ہم مشورے سننے کو تیار بیٹھے ہیں. مشورے صرف چیخ پکار کے ذریعے اسمبلی کے باہر بھی پارٹی اپنی سطح پہ لیکن اس سے پہلے آپ ٹون کی بات کریں ہمایوں اختر صاحب, اب اس سے پہلے کئی بار اپوزیشن کے لیڈرز نے پیشکش کی تھی کہ ہم مدد کریں گے, مشورے کریں گے, مل کر بیٹھیں گے, مشاورت کریں گے. سننے سے پہلے کیا کیا کہا تھا اپوزیشن نے؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں, یہ اونچا نیچے دکھانے کی بات چھوڑ دیں, لارجر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے, سب بیٹھ کے ایک 15 سال کا, ایک 25 سال کا ایک حل بنائیں جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سے نکال سکیں. پاکستان کی جو اس وقت جو اکانومی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. ادویات مہیا کرنی ہے اسپتالوں میں, اسکولوں میں آپ نے تعلیم دینی ہے. اینڈ اے ہیوج چیلنج وی ہیو اہیڈ آف اس. آئیں لیٹس ٹاک اباؤٹ چارٹر آف اکانومی. ہمارے اختر صاحب میاں بیوی بھی راضی تھے, تو پھر قاضی کہاں گیا؟ اس کی قیمت بہت بڑی مانگ رہے ہیں نا جی امبر. جو نیچے چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور ساری 1 سال کی سیاست یہ چل رہی ہے. بس یہ ذرا ہمارے جو مقدمات ہیں جو کہ ہم ہمارے شروع کیے ہوئے نہیں ہیں, اس ملک کا جو بھی پینل کوڈ ہے, جو قوانین ہے اس کے تحت ہیں, وہ ذرا معاف کر دیں, کو این آر او دے دیں یا مدد کر دیں یا یہ کر دیں. وہ ہم کرنے کو تیار نہیں, اور اسی وجہ سے آپ سال ہو گیا اب یہی سیاست دیکھ رہے ہیں. جی طارق فضل چودھری صاحب, تو کیا واقعی یہ قیمت تھی جو یہ میثاق معیشت کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیں جی جو دونوں میاں بیوی راضی کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں موضوعات پہ گفتگو فرمائی ہے. اچھا جی بالکل ضرور. بڑا احترام ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان پہ بھی تحریک انصاف کا رنگ جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع ہو گیا ہے. پہلی جو بات انہوں نے فرمائی
میرا خیال ہے کہ سینئر پارلیمنٹیرین کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے یہ بات کہا کہ ہم بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں، کو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سی ایسی اپوزیشن ہے جس نے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہا ہو جی ہم تو اب بجٹ پاس کریں گے جناب، ہم تو حکومت سے پہلے تیار ہیں بجٹ پاس کرنے کے لیے. بھائی اپوزیشن ہمیشہ بجٹ کے اوپر اپنی تجاویز رکھتی ہے، اعتراضات لگتی ہے، کٹ موشنز ہوتی ہیں، کٹ موشنز پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اکثر حکومت وہ ووٹنگ جیتی ہے. اپوزیشن کی جو تجاویز ہوتی ہیں تحریری بھی ہوتی ہیں، ووٹ کے ذریعے انہیں شکست دی جاتی ہے. اور ایک بڑے آپ یہ کہیں کہ اس ماحول میں کہ جس میں اعتراضات بھی ہوتی ہیں بجٹ پاس ہوتا ہے. لیکن آپ نے جناب آستینیں کھینچ لینی کہ جناب اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن کوئی تقریر نہیں کرنے دینی. اور وزراء نے یہ بات پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اور یہ روایات اچھی نہیں ہیں. جو آئندہ مستقبل میں لوگ پارلیمان کا حصہ بنیں گے، ہماری آئندہ آنے والی جو تاریخ ہے اس کے لیے ایک اچھی روایت سیٹ نہیں کر رہی تحریک انصاف. اور بنیادی وجہ اس کی یہ کہ یہ بوکھلاٹ کا شکار ہیں، یہ خود کنفیوز ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کا یہ بیان کہ اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دینی، یہ چور اچکے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلاں چور ہے فلاں اچکا ہے؟ پھر سب سے بڑی بات ہے مایوں صاحب سے یہ پوچھیں کہ جن کو آپ چور اچکے کہہ رہے ہیں ان کے 12 منسٹرز تو آپ نے اپنی کیبنٹ میں رکھے ہوئے ہیں. جس وزیر خزانہ نے بجٹ تیار کیا ہے وہ تو اس کا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چور ہے وہ زرداری ہے. اس دور کا وزیر خزانہ آپ نے اپنا وزیر خزانہ لگایا ہوا ہے. کچھ خوف خدا کریں. آپ نے کوئی 12 وزیر یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. دوسری بات آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن نے ایک غلطی کی ہے، اسٹریٹجک مسٹیک کی ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پیپر پہلے سے آؤٹ کر دیا کہ بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے، تو پھر یہ رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا؟ نہیں بالکل یہ بات نہیں ہے جی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہر دور میں اپوزیشن جو ہے بجٹ میں اپنی تجاویز اس انداز سے دیتی ہے کہ حکومت اسے ہمیشہ مخالفت ہی کہتی ہے. یہ اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے. دوسری بات ہمایوں اختر صاحب نے کی جو میں نے کہا کہ دونوں موضوعات پر انہوں نے گفتگو کی، یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ سے کوئی NRO مانگ رہی ہے. یہ بات لیڈر آف اپوزیشن نے بھی کھڑے ہو کے کہی ہے کہ بتائیں کس سے کس نے NRO مانگا ہے. آج تک کوئی سنجیدہ جواب حکومت کی طرف سے نہیں آیا. نہ وزیر اعظم اس کیپیسٹی میں ہے. میں بڑے کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی کوئی کیپیسٹی اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کیس میں NRO دے سکے، کیونکہ کیس سارے پینڈنگ ہیں نیب میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں. پرائم منسٹر کا کوئی پریروگیٹو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو اسے کو رعایت دے سکے یا اسے چھوڑ سکے. اور دوسری بات یہ جی کہ جس تیزی کے ساتھ یہ اپوزیشن لیڈروں کو اندر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے ہر صورت میں وہ برآمد ہونا چاہیے. صرف میڈیا ٹرائل پہ نہ رہے حکومت. آپ کے لوگ آگے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اپوزیشن کہ ثابت کر کے پیسہ برآمد کریں خدا کے لیے. کون کہتا ہے کہ پاکستان کا پیسہ کوئی لوٹ کے لے جائے؟ اسے چودھری صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. جی نبیل قبول صاحب وزیر اعظم بار بار جو کہتے ہیں اور ابھی جو رات 12 بجے ان کی تقریر بھی ہوئی تھی کہ NRO ہرگز نہیں دیں گے. نہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی بالکل ہمارے بھائی نے صحیح بات کہی کہ NRO کا دیکھو اس کو اتنی طاقت ہی نہیں ہے NRO دینے کی. NRO یعنی وہ عمران خان جو ہے نا وہ سویلین ڈکٹیٹر بننے کی کوشش ضرور کر رہا ہے، تاثر یہی دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کو لانے والے لوگ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ایسے دیکھیں عمران خان کی ٹیم جو پہلے شروع کے جو 3 مہینے میں جو ٹیم تھے آج وہ ٹیم نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان ملک کو معاشی جس طرح بحران میں ڈبو رہا ہے. اس بات کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو لائے ہیں جو آپ کا بقول لائے ہیں جو تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت عبدالرزاق داؤد جیسا بندہ بھی جو ہے وہ بھی استعفیٰ دینے کی سوچ رہا ہے، بلکہ استعفیٰ دے چکا ہے اس نے. اس کی ٹیم کے جتنے بھی ممبر ہیں جو اکانومی کے جو ٹیم کے جو اکنامیکل ممبرز ہیں وہ سب ایک ایک کر کے چھوڑ کے نکل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر نے کل ایک ایسا فالتو پریس کانفرنس کیا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اس نے اس پریس کانفرنس میں یہ تک نہیں کہا کہ ہم ڈالر کو روکنے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈالر نبیل قبول صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی کل کی پریس کانفرنس بھی انہوں نے اعتماد میں لایا گیا کہ معیشت جو ہے استحکام کی طرف جاری ہے اور جو بھی IMF کے ساتھ ہمارے کمٹمنٹس تھی وہ پوری ہوگی. اس طرح تو
نہیں زبانی خرچہ تو صرف نہیں, آپ جو ہے پورا آپ اپنا بتاتے, اپنا پلان بتاتے, آپ اپنی اسٹریٹجی بتاتے, آپ کہتے کہ ہم ڈالر کو جو 100, آپ ہی کے شو میں میں نے کہا تھا کہ ڈالر 155 کا ہونے والا ہے آج سے 2 مہینے پہلے, آج ڈالر 157 کا ہو گیا ہے. میں آپ ہی کے شو میں, میں آپ کے شو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد ڈالر 170 پر جانے والا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو حکومت روپی ڈی ویلیو کو نہیں روک سکتا ہے, جو حکومت نے ایف بی آر میں یہ ایمنسٹی اسکیم ڈال کے لوگوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ ایک ایمنسٹی بھی نہیں آیا ہے. آپ سوچیں 30 جون آخری تاریخ ہے, ابھی تک ایک نے بھی جو ہے ایمنسٹی اسکیم کے لیے اپلیکیشن نہیں ڈالا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اتنی انسرٹنٹی ہے, اس انسرٹنٹی میں کیا ہوگا؟ ملک کو جو ہے آپ اس طرح چلا رہے جس طرح سوویت یونین کو گورباچوف نے چلایا تھا. ہم پاکستان کو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کام کرنے دیں, ہمیں اور موقع دیں, ابھی تو صرف 10 مہینے ہو گئے, بھائی آپ کو اور 2 مہینے بھی دیں گے, آپ پتہ نہیں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دو گے. تو بات یہ ہے کہ جو ریلو کٹے کرکٹ کی ٹیم میں جو انہوں نے بتائے تھے, وہ ریلو کٹے تو آپ کے کابینہ میں بیٹھے ہیں, پہلے ان سے تو جان چھڑائیں, اپنی ٹیم کو چینج کریں, سیاسی لوگ لے کر آئیں. جو لوگ کونسلر نہیں بن سکتے ان کو آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا ہے. سیاسی لوگ آئیں گے, آپ کو سیاسی مشورے دیں گے, آپ جیل میں ڈالیں, آپ اندر کریں زرداری کو, آپ اندر کریں نواز شریف کو, آپ مجھے اندر کریں, آپ سب کو کریں. کیا اس سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیا لوگوں کے اس وقت بجلی کا بل جو 50 ہزار روپے آ رہا ہے, کیا وہ بجلی کا بل کم ہو جائے گا؟ کیا 25% جو آپ نے کھانے پینے کی اشیاء مہنگا کر دی ہے, کیا وہ کم ہو جائے گا؟ کیا روپی ڈی ویلیو ہونا جو ہے بند ہو جائے گا؟ یہ سب چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. چلے نبیل کمال صاحب, توجہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے. یہاں ہمایوں اختر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی, ابھی ایک بات کی ہے ریلیو کٹوں کے حوالے سے نبیل کمال صاحب نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں اس وقت کابینہ میں موجود ہیں یا پوزیشنز مشیران ہیں جو ریلو کٹے ہیں جن کو فارغ کرنا چاہیے, وہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, جس کو فارغ کر دیا جاتا ہے وہ پھر ان کا فیورٹ بن جاتا ہے اپوزیشن کا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ پرائم منسٹر کے پریروگیٹو ہوتا ہے جی. یہ جو پرائم منسٹر ہے یہ اپنی پارٹی کے ممبران کو موقع دیتے ہیں, اور پرفارمنس نہ ہو تو وہ دوسرے لوگ آزمانے کو لاتے ہیں, اور آپ دیکھتی رہیں گی کہ بالکل اسی طرح کام آگے چلے گا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ اتنے سینئر میرے عبدالرزاق داؤد صاحب چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ جب اسد عمر صاحب کے بارے میں پوچھتے تھے تو کہا جاتا تھا نہیں. مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں. رزاق داؤد صاحب بڑے اچھے اور قابل آدمی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں. مجھے علم نہیں ہے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے اس سلسلے میں. میرے اتنے سینئر ساتھی بیٹھے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر این آر او دینے کا قابل ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر میجورٹی پارٹی کا ہیڈ ہے اور نیشنل اسمبلی میں ہماری میجورٹی ہے. این آر او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے قوانین جن کے تحت پارٹی لیڈرشپ, اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ مقدمے چل رہے ہیں, ان کو اگر ہم نے ریورس کرنا ہے ایک خاص ایکٹ لا کے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ ہم ریلیف دیتے ہیں, یہ تو پارلیمنٹ کرتی ہے. نیشنل اسمبلی میں تو ہماری میجورٹی, ہم کرنا چاہیں تو ہم کل کر لیں. سینٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری میجورٹی نہیں ہے, لیکن این آر او آئے گا تو یہ سارے دوڑے آئیں گے. میرے خیال ہمیں پورا 104 ووٹ پڑیں گے اس این آر او پہ سینٹ میں, آپ دیکھ لیں گی. تو یہ کہنا ایکچولی جی لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. ہم پولیٹیکل فیس ہے حکومت کی, ہم پہ اٹیک کیا جاتا ہے. ان کو بھی سب کو پتا ہے کہ یہ دراصل دباؤ کدھر ڈالتے ہیں, عدالتوں پہ اور اداروں پہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ریلیف دو, یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اور ہم نے تو نہ یہ مقدمات شروع کیے ہیں جی, نہ نیب ہمارے کنٹرول میں ہے, نہ کبھی رہی ہے. ہمارے تو اپنے وزراء بیچارے جیلوں میں جا رہے ہیں جی, اور جیلیں کاٹ کے آئے ہیں. یہ ساری سیاست جو ہے. ہمایوں صاحب, کیونکہ آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ کے خود وزراء ہیں جو جیل میں جا چکے ہیں. اب فردوس صاحبہ نے جب یہ آج جو پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا, سنیے. کنسنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا, چیف منسٹر صاحبان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایسے کرمنل افراد جو عدالتوں میں کرپشن کیسز بھگت رہے ہیں ان کو وکٹری کے نشان بنا کے عدالتوں میں پولیس پروٹوکول کے ساتھ جو لے جایا جا رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے.
वो क्रिमिनल्स जो सियासी कैदी बन के पार्लियामेंट की राहदारियों में घूमना फिरना चाहते हैं, उसका इस्तेकाक स्पीकर के पास है और स्पीकर क्रिमिनल और सियासी कैदियों में फर्क को वाज़ेह करें। हमारे अख्तर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ एक जमात की बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात नहीं है। इसमें अगर हम देखा जाए तो अलीम खान भी मौजूद है, सिप्तैन खान भी मौजूद हैं। क्या वो भी, उनको भी हम मुजरिम या क्रिमिनल ही कहेंगे जबकि सिर्फ इल्ज़ामात हैं? उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे? देखिए, मैं तो इल्ज़ामात पे मुलजिम नहीं कहूँगा किसी को। फिरदौस आशिक अवान साहब ने अपनी बात की है। हमारा निज़ाम ये है कि किसी पे चार्ज किया जाता है, अदालतों में वो साबित किया जाता है। ये जो स्पीकर की प्रेरोगेटिव होता है जी, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या वफाकी असम्बली हो, उनके पास बहुत बड़ा अमला होता है, बड़े प्रेसिडेंसेस होते हैं। बहुत दफ़ा हमने देखे हैं, बहुत असम्बलीज़ में लोग मेंबर जो हैं वो जेलों में पहुंच जाते हैं। ये स्पीकर को फैसला करने दें, इसमें हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि स्पीकर जो है बाइख्तियार हैं, आज़ाद हैं, वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं जी कि स्पीकर के बिल्कुल ही अपने इख्तियारात हैं। मैं बिल्कुल इन्हीं बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुकदमा अगर डॉक्टर तारिक पे हो, वो रिमांड पे हो या वो जेल में हो, तो स्पीकर मेरे तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे, और अगर हुमायूं अख्तर साहब पे वही इल्ज़ाम हो, वही सूरत हाल हो, और उनकी दफ़ा कहे जी नहीं मैं जारी नहीं करता। ये इसे नहीं कहते कि सवाबदीदी इख्तियार। सवाबदीदी इख्तियार का मतलब ये होता है कि एक ही नोयत का जुर्म अगर है, एक ही नोयत का अगर केस है, तो वो जो डॉक्टर तारिक के लिए होगा, नबील गबोल के लिए लाजिम होगा, वही हुमायूं अख्तर साहब के लिए होगा। और रिवर्स भी नहीं हो सकता कि हुमायूं अख्तर साहब का नाम आए तो इनको तो वो चीज़ें मिल जाएँ, हमारा आए तो ना मिले। तो मेरा मतलब ये है जी कि मेंबरान पार्लियामेंट का इस्तेकाक बराबर है। इसमें अगर स्पीकर साहब पिक एंड चूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादती है। अगर किसी मेंबरान पार्लियामेंट के एक को ये अगर वो ये प्रोडक्शन ऑर्डर एक के लिए जारी कर सकते हैं, या किए हैं माजी में, और किए हैं उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब के लिए किए गए हैं, साद रफीक साहब के लिए किए गए हैं, तो उसी सूरत हाल में अगर उसके बाद कोई भी पार्लियामेंटेरियन आता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से है, तो फिर स्पीकर का ये अखलाकी पार्लिमानी हर हवाले से ये फ़र्ज़ है कि उसके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी करे, जिस तरह पहले लोगों को ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो मैं तो इसकी तशरीह इस तरह समझता हूँ, और यही पार्लिमानी रवायात का हिस्सा रही है। यही पार्लिमानी रवायत का हिस्सा रही है। लेकिन अभी हमें लेनी है ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो एक कौमी तरक्याती काउंसिल का इनेकाद होने जा रहा है, उसका मकसद क्या है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से। मुजरिम और मुलजिम की हम शायद तफरीक भी कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है जो मौलाना फजल रहमान ने किया था, वो सुनते हैं, फिर नबील कबूल साहब आपसे सवाल करूंगी। पीटीएम के हों या पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त जेलों में हैं और वो इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो बजट पास नहीं कर सकते, और वो इस तरह अपोजिशन की सीटें कम करना चाहते हैं ताकि वो वोट इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के मज़ीद लोगों को और मुस्लिम लीग नून के मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार होने के भी इम्कानात हैं, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहे हैं ताकि बजट में अपोजिशन का वोट कम हो जाए, और इस तरीके से वो बजट जो है, वो जबरी बजट जो है वो कौम के ऊपर मुसल्लत कर सके। देखो, ये मौलाना साहब जो कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांधली ज़दा हुकूमत, सिलेक्टेड हुकूमत, अब दांधली करके ये बजट पास करना चाहते। नबी कबूल साहब, सच तो बात ये है कि 4-5 लोग ना हो फिर भी हुकूमत बाआसानी से बजट मंजूर कर सकती है। नंबर्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो 342 का हाउस है, 171 वोट दरकार हैं, और हम इत्तेहादियों को मिला के 186 तकरीबन वोट बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर उसमें कम भी कर दें, अगर 2-3 इत्तेहादी 2-3 आज़ाद इधर उधर भी कर दे, तो फिर भी पूरी नंबर्स हैं।
تو پھر مولانا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر اس لیے نہیں جاری ہو رہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی ریزن ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ حکومت کا کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ اس وقت جیل میں نہیں ہے یا کسٹڈی میں نہیں ہے نیب کے. حکومت کا صرف ایک ایم پی اے کسٹڈی میں ہے، وہ بھی پنجاب اسمبلی کا. لیکن اگر آپ اپوزیشن کا دیکھیں تو کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپوزیشن کے ہیں وہ کسٹڈی میں ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان، یعنی ایک پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہنے والا شخص جو ہے ایم این اے ہے، 6.5 لاکھ ووٹ کا ایک نمائندہ ہے. یعنی آپ اس 6.5 لاکھ جو ووٹرز جو ہے اس کے نمائندے کو آپ پیش ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے وہ جو ہے بار بار اپلیکیشن دے رہے اسپیکر کا. میں آپ کو بتاؤں 1993 میں ڈپٹی اسپیکر تھا اور اس وقت ایکٹنگ اسپیکر تھا سندھ اسمبلی کا. میں نے آرٹیکل 90 اس وقت 90 کہتا تھا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، میں نے جاری کیے تھے. اپوزیشن کے 6 ممبرز کو میں لے کر آیا تھا، حالانکہ چیف منسٹر صاحب اس وقت کے مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. لیکن میں نے کہا میں اسپیکر ہوں، میں وہی کروں گا جو میں کسٹڈین آف ہاؤس ہوں، میں کسی ایک پارٹی کا اسپیکر نہیں ہوں. یہاں اسد کیسر کا مسئلہ یہ ہے کہ اسد کیسر جو ہے روز ڈکٹیشن لیتے ہیں نئی ملک سے. نئی ملک جو ہے وہ روز کو کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ کو آج یہ کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے، وہ اس طرح چلتے ہیں. اگر آپ کا اسپیکر جو ہے ایک ایم این اے کو وہ پروڈیوس نہیں کرتا ہے، ہم نے تو شیخ رشید جیسے کو کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے جب کلشنکوف ہاتھ پہ لہرا کر جو ہے اس نے تقریر کی تھی، اس تک کو جو ہے پروڈکشن آرڈر اس کے جاری کیے. اب بات یہ آپ کہتی ہے ہاؤس میں کہ میجورٹی ان کے پاس ہے. مجھے ایک چیز آپ بتائیں، آپ نے کبھی فائنینس بل کو پاس ہوتے ہوئے دیکھا؟ ہمایوں اختر ممبر رہے ہیں، طارق فضل چودھری ممبر رہے، ان کو پتہ ہے کہ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے تب کاؤنٹنگ ہوتی ہے. آپ کے فائنینس بل پاس ہونے پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ دوز ہو ایوز میں سے آئے. اب آئز والے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی گنتی ہوتی ہے، نوز والے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر تو ایسے ممبر ہیں جو نسوار کھا کے آتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کون سے بل کو انگلش میں جب وہ پڑھا جائے گا تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. ان کو ڈیلی لیسن دیا جا رہا ہے، ان کو ڈیلی ان کو کلاس دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو آئز اور نوز بولنا ہے. تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑا دھچکا لگے گا کہ اگر کوئی بھی فائنینس بل جو ہے اگر وہ پاس نہیں کر سکتے، بجٹ تو دور کی بات ہے، پوری بجٹ کی نہیں بات کرو، اگر 1 یا 2 یا 3 فائنینس بل بھی پاس نہیں ہوتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ میجورٹی کھو چکے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد فوری طور پر ہم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں اگینسٹ دا اسپیکر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اسپیکر ہے وہ بائسڈ ہے، اور موجودہ اسپیکر جو ہے وہ اپنے کرسی پہ بیٹھ کر صرف اور صرف ٹریجری بینچز کی سنتا ہے اور اپوزیشن بینچز کی نہیں سن رہا ہے. ٹھیک ہے نبیل صاحب، میں نوٹ کر دوں کہ چودھری صاحب یہاں چودھری صاحب سے میں جی بالکل آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ایک پیغام واقعی ہے چودھری صاحب، میں یہاں سوال کر لوں پھر آپ جواب دیجیے گا. کیا واقعی یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے اپوزیشن کی اکثریت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاس؟ یہی پیغام اس سارے عمل کی وجہ سے یہی دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اگر حکومت فائنینس بل کو پاس کرانے میں ناکام ہوتی ہے اور بجٹ بھی اگر کسی حوالے سے پاس نہیں ہو پاتا تو پھر وزیر اعظم صاحب کو آج خود دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. کیونکہ کوئی عام اگر لا، کوئی قانون سازی اگر حکومت کرنا چاہے اور اسمبلی میں اسے شکست ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن فائنینس بل کے اوپر اگر حکومت کا شکست ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں اور پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لینا پڑے گا. دوسری بات یہ جی کہ ابھی جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل وہ ہمایوں اختر صاحب کی بات کا حوالہ کہ یہ اسپیکر کا پروروگیٹو ہے، اس کا استحقاق ہے، اس کا اختیار ہے. لیکن آج کے تمام اخبارات کی جو فرنٹ پیج کے اوپر سرخی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کا بیان آج میں نے تمام اخبارات میں پڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ اختیار اسپیکر کا نہیں رہا، یہ اختیار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ہے، سلیکٹڈ الیکٹڈ جو بھی کہیں. اور یہ اب قومی اسمبلی کے اسپیکر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے. کم از کم یہ بات حکومت کو ماننی پڑے گی، یہ بات جو ہے ہمایوں اختر خان صاحب کو ماننی پڑے گی کہ اب ڈائریکشن اسپیکر کی احکامات کی وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آتی ہیں. یہ بھی پارلیمان کی تاریخ میں ایک نئی روایت ہے جس پہ سبحان اللہ ہی پڑھا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے.
کہ سر عام کھلم کھلا جی ہمایوں صاحب میں چاہتی ہوں کہ اس پر آپ جواب دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے چودھری صاحب کہ اسپیکر کی جانبداری پر یا غیر جانبداری پر سوال اٹھے ہو. جی ہمایوں صاحب. نہیں سوال اٹھے ہوں گے نا، یہ تو براہ راست ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں. ہر اسمبلی میں اسپیکر بیچارے پہ یہی الزام لگتے دیکھا ہے. ایاز صادق کا بھی یہی کہا جاتا تھا، اس سے پہلے جتنے اسپیکر ہیں یہی کہا جاتا تھا. میں ایک گزارش کروں، نبیل گبول صاحب بڑے لیکن اگر پروڈکشن آرڈر کی بات کریں تو پھر ہدایت اگر آ رہی ہے تو وہ صحیح. ایک دو سوال کر لوں کہ لیکن کسی ایک ممبر جو کہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آیا ہے اور آپ اس کے ڈراگٹری ریمارکس پاس کریں کہ وہ جاہل ہے اور وہ نسوار کھاتا ہے، مناسب چیز نہیں ہے. نبیل بھائی آپ تو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، تو جن لاکھوں ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ اس کی بے حرمتی ہے. لاکھوں ووٹر کا تو نعرہ یہ ہے کہ ووٹ کا احترام کرو. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آج کل سلیکٹڈ کا لفظ بڑا استعمال کیا جاتا ہے. میں نے بارہا الیکشنوں میں دیکھا ہے کہ جو الیکشن ہار جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی. معذرت کے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب، اس ملک میں سلیکشن اس قوم میں ایک دفعہ ہی ہوئی تھی جب 1985 میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا. دیٹ واز ٹرو سلیکشن، اور آپ سب کو معلوم ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دیٹس دی اونلی ٹائم سلیکشن took place in this country. تیسرا سوال میں کرتا ہوں کہ ہم خبر بنا دیتے ہیں، اپوزیشن مل کے خبر بنا دیتی ہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر اے پی سی ہوگی یا این پی سی ہوگی. مجھے بتائیں وہ عید کے بعد کدھر گئیں وہ ساری چیزیں، اے پی سی این پی سی فلاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں جو یہ وراثتی ہمارے لیڈران نئے ابھر رہے ہیں کہ یہ اب ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں ان پارٹیوں میں، ان کو ذرا سمجھایا جائے کہ یہ شروع میں ٹون غلط نہ سیٹ کر دیا کریں، کیونکہ باقی جو پارٹیاں ہیں پھر وہ اس پر ریئیکٹ کریں گی. تو تحریک کا بھی ذرا ہمیں بتا دیں کہ وہ کب آئے گی اور کیا ہوگا اس کا، جو انہوں نے ہم سب سوال تو جائز ہے. طارق فضل چودھری صاحب، پھر نبیل قبول آپ کے ساتھ وہ تحریک بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو اے پی سی ہے اس کا انعقاد کب ہوگا، یہ کب ہوگا، اور تحریک پھر اس کے بعد ظاہر فیصلہ ہوگا. تو پہلے اے پی سی کا ہی بتا دیں، تحریک چلے چھوڑیں. میں ہمایوں اختر خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ سلیکشن 1985 میں ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کا سلیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ میرے لیے پہلے بھی بہت قابل احترام ہیں، لیکن آپ اتنے معصوم ہیں، یہ آج مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ بہت ایک انوسنٹ آدمی ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے کہا کہ تحریک کا، دیکھیں آج بھی جو اے پی سی کا بتا دیں، آل پارٹیز کانفرنس کا یا ملٹی پارٹی کانفرنس کا ہی بتا دیں، اس کا کب انعقاد ہوگا. میں اسی کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اسلام آباد میں ہمارے جو اپوزیشن کے تمام سینئر لیڈرز ہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی جی ڈاکٹر طارق، آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج بھی سب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے کہ آگے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. میں یہ بات کرتا جو ابھی نبیل قبول صاحب نے کہی ہے کہ آپ پوری اپوزیشن کو اندر کر دیں، سب کو اندر کر دیں. کیا ڈالر آپ دوبارہ لے آئیں گے اس ریٹ پہ کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی، جس ریٹ پہ ہم نے آپ کے حوالے کیا تھا؟ کیا آٹا، دال، چینی، سبزی، پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ان سب کی قیمتیں آپ واپس لے آئیں گے؟ سب اپوزیشن کو اندر کر دیں. بھائی یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہم اس کو بھی اندر کر دیں گے، اس کو بھی اندر کر دیں گے، احتساب کے نام پہ جو اپوزیشن کو آپ ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو اندر کرنے کے بعد میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم دوائیوں کی قیمت واپس لے آئیں. غریب اور لاچار جو پاکستانی ہیں، جو اپنے بچوں کا علاج معالجہ پہلے بھی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، انہیں دوائیوں کی قیمتیں واپس اس ریٹ پہ لے کے آئیں. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ دوائیوں کی قیمت بڑھانے میں جو پیسے لیے گئے ہیں وہ ایک یا دو بندوں نے لیے ہوں گے، اور وہ لیے ہیں. اس کا ثبوت آپ کے اینکرز کے پاس، میڈیا چینلز کے پاس موجود ہے، دوائیوں کی کمپنیوں کے نام موجود ہیں، کس نے کتنے کتنے پیسے دیے ہیں، اور اس کا دفاع پوری پارٹی کر رہی ہوتی ہے. اب ہمایوں اختر خان صاحب نے پیسے تو نہیں لیے جو دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، لیکن یہ بھی اس کریں گے. یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ظلم عوام کے اوپر کیا جا رہا ہے، یہ جو عوام کی زندگی کے اندر مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہ نوکریوں کا انتظار کر رہے ہیں جو 1 کروڑ کے پتہ نہیں کتنی آنی تھیں، وہ گھروں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب لے کے آنا تھا لوگوں کی،
وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ تو آپ سے ہو نہیں رہا، اور ایک ہی راٹ لگائی ہوئی ہے، اس کو بھی اندر اس کو بھی، بھائی سب کو اندر کریں، لیکن عوام کے لیے کوئی مشکلات اگر آپ حل کر سکتے ہیں یا اس سے ہو سکتی ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو روکتی ہوں، چودھری صاحب آپ کا بھی موقف سامنے آ گیا، لیکن نبیل کمول صاحب ساتھ ساتھ بجٹ اور اس کے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہوئی ہے وہ کمیشن کی بات ہوئی ہے قرضوں کی تحقیقات کرنے کے لیے۔ اب حسین اصغر صاحب کا خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کو سربراہ مقرر کیا جا رہا ہے اس کمیشن کا، تو کیا قبول ہوں گے حسین اصغر صاحب آپ کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیں یہ جو کمیشن کی بات کی ہے نا پرائم منسٹر نے، یہ مطلب میں اس کو فیری ٹیل کہوں گا، ایک مطلب اس کمیشن کا آپ بتائیں کہ کام کیا، ذمہ داری کیا ہے اس کمیشن کی؟ ذمہ داری ہے کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کے جو قرضے وہ اتنے زیادہ، اتنے 24,000 ارب کیسے ہو گئے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، 10 سال پرانی بات کو آپ انویسٹیگیشن کرتے کرتے آپ کو تو 30 سال چاہیے اس کے لیے، 30 سال آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ صرف لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے پرانے 10 سال کا کرپشن کا نکالا ہے، آپ نے تو بمشکل 2 لیڈروں کو اندر کیا جن کے ابھی تک آپ نے جو ہے کیس ثابت نہیں کیا ان کی کرپشن کا، لیکن آپ نے ان کو اندر کیا، اور آپ نے جو میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے آپ نے چیئرمین نیب کو پریشرائز کر کے آپ نے آصف زرداری کو اور حمزہ شہباز کو اندر کروایا، اس اندر کی کہانی ہمیں سب پتہ ہے۔ آپ یہ نہیں سوچے جو غلطی اگر نواز شریف نے میمو گیٹ سکینڈل میں کی تھی وہی غلطی آپ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میمو گیٹ کا تو ہم نے دیکھ لیا، اس کا کیا بنا نبیل کمول صاحب، تو اس غلطی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ کیا آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں غلطی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک غلطی ہوتی ہے کہ آپ ملک کو بحران سے نکالنے کی جگہ ملک کو اور زیادہ بحران میں ڈالیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کا حال جو ہے وہ سوویت یونین جیسا ہو اور یہاں پر فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے، اور ملک کو جو سوویت یونین میں ہوا گورباچوف نے کیا وہی عمران خان وہی کام کر رہا ہے۔ تو کوئی پاکستانی محب وطن نہیں چاہے گا، چاہے وہ فوج کا جنرل ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو وہی صورتحال درپیش ہو جو سوویت یونین کو ہوا تھا۔ تو میرے خیال میں جو محب وطن پاکستانی ہیں، ایک سوال تھا، سوال جو میں دوبارہ ایک بار پھر کروں گی کہ آپ کو حسین اصغر صاحب قبول ہیں یا نہیں؟ آپ کی آواز صاف نہیں ہے، کیا دوبارہ کہیے؟ حسین اصغر صاحب چیئرمین، اس کمیشن کے چیئرمین کے طور پر آپ کو قبول ہیں یا نہیں؟ دیکھیں میں حسین اصغر کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے کمیشن جو ہے نا، مجھے یہ کمیشن ایک ٹوپی ڈرامہ لگ رہا ہے۔ کون سی کمیشن 10 سال کی انکوائری کرے گا؟ میں نے آپ کو کہا اس ٹوپی ڈرامے کے پیچھے ہم نہیں لگتے ہیں، نام اپنا میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی کمیشن کے بارے میں؟ چودھری صاحب آپ کو حسین اصغر صاحب قبول ہیں بطور چیئرمین اس کمیشن کے؟ دیکھیں جی، وہ حسین اصغر صاحب ہوں، وہ کوئی بھی فرد ہو، بنیادی طور پہ اس نیت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس نیت کے تحت یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ ود آل ڈیو ریگارڈز ٹو ہمایوں اختر خان صاحب، رات کو 12:30 بجے پرائم منسٹر کس ذہنی کیفیت میں ہیں کہ اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اسی وقت خطاب کرنا ہے۔ بھائی آپ نے کوئی فلائٹ پکڑنی ہے، کوئی آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں، کوئی آپ غائب ہو رہے ہیں کچھ مخصوص عرصے کے لیے، کیا آپ صبح نہیں یہ باتیں ہو سکتی؟ مجھے ان کی ذہنی کیفیت کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، اچانک انہیں یاد آتا ہے اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اب میں آ رہا ہوں۔ یہ باتیں تو لوگ پچھلے 5 سال سے سن رہے ہیں، جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، سوائے اس گفتگو کے آپ نے کیا ہے؟ پریکٹیکل تو آپ کچھ نہیں کر سکے سوائے اس گفتگو کے۔ تو اس گفتگو جس تناظر میں یہ کی گئی اور جس ٹائم پہ کی گئی، مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کمیشن کی کوئی غرض و غائد کوئی سنجیدگی کے اوپر ہے یا اس سے واقعی کچھ برآمد چاہنا ہے، برآمد کرنا ہے۔ لیکن میں یہ بات حکومت کو بالکل 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت یہ آپ کی جو گیدڑ بھبکیاں آپ دے رہے ہیں، آپ برآمد کریں، جو پاکستان کا اصل میں لوٹا ہوا پیسہ اسے برآمد کریں، وہ کسی نے بھی لوٹا ہو، بار بار اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب، ایک سوال یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو قرضے میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں تو اس کا مقصد یہ ہے، لیکن میں یہاں اس لیے آپ کو روکتی ہوں کیونکہ ایک اور نیا جو اس وقت کاؤنسل بننے جا رہا ہے وہ قومی ترقیاتی کاؤنسل ہے،
اس حوالے سے کل امبر میں کچھ کہنا چاہوں گا جی اس وزیر قرضوں کے کمیشن پہ میں ایک ریمارک دینا چاہوں گا جی قرضوں کے کمیشن پہ بالکل ایک جملے میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں کامنٹ میں ایک کامنٹ دوں گا وہ صرف یہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 2013 سے 2018 جو فورن ڈیٹ ہے پی ایم ایل این نے بڑھایا وہ $35 بلین تھا جس میں کنسیشنری ڈیٹ جو کہ ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آتا ہے وہ $21 بلین تھا $14 بلین کمرشل ڈیٹ تھا کمرشل ڈیٹ ویری ایکسپینسو ایک چیز تو کمیشن یہ پتہ لگائے گا کہ کمرشل ڈیٹ کہاں سے لیا گیا کس نے لیا کس ریٹ پہ لیا گیا اور کس پروسیس کے تحت لیا گیا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو $14 بلین ٹھیک ہے اور یہی سوالات ہیں جو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ آزاد اور غیر جانبدار کمیشن ہوگا تو ان سوالوں کے جواب ملیں گے. اس بات کو آپ فورنزک آڈٹ کریں اس بات کا یہ جو بار بار الزام آتا ہے نا میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ آپ اس کو آڈٹ کریں دیکھیں پاکستان میں کتنا پیسہ آیا وہ کن پروجیکٹس کے اوپر لگا پاکستان میں کتنی ترقی ہوئی پاکستان میں کون سے میگا پروجیکٹس لگے اس کا حساب ہونا چاہیے اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا ہم بالکل اس سے انکار نہیں کر رہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے حساب کتاب بھی ہوگا اور بار بار اپوزیشن بھی کہتی رہی کہ وہ حاضر بھی ہو جائیں گے لیکن میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں کل ہم نے وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا ایک قومی ترقیاتی کونسل بننے جا رہا ہے جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے اور اس میں آرمی چیف بھی شامل ہوں گے ممبر ہوں گے اس کونسل کے انہوں نے کیا کہا تھا سنیے خبر چھپی تھی آج اخبار میں اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک قومی اقتصادی سلامتی کونسل بننے جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم تو ہوں گے سربراہی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ممبران میں آرمی چیف بھی شامل ہوں گی اس خبر میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں یہ مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور میں نے جو اخباریں 2-3 دیکھی ہیں اس میں تو مجھے نظر نہیں آئی ہے ہمایوں صاحب کل شفقت محمود صاحب کو تو نہیں معلوم تھا لیکن آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اس کا نام اب رکھا گیا ہے قومی ترقیاتی کونسل اس کے ممبر ہوں گے اس کے سربراہ ہوں گے وزیر اعظم اور اس میں ممبرز میں وفاقی وزیر برائے فارن افیئرز اور آرمی چیف بھی شامل ہوں گے. اب سوال میں آپ سے یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے موجودگی میں پلاننگ منسٹری کے موجودگی میں پلاننگ ڈویژن کے موجودگی میں اس قسم کے کونسل کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ دیکھیے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں جو ڈفرنسز ہیں جو آپ نے کیبنٹ کمیٹیز کا نام لیا اس میں فورن منسٹر بھی ہیں تو اس میں جیو اسٹریٹجک کنسیڈریشنز بھی ہیں. آئی تھنک ایک بات واضح اب ہو رہی ہے کہ جہاں تک ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہ اب سر فہرست ہے. اگر ہم اپنے ریجن میں باقی جو ہمارے ارد گرد ملک ہیں جس میں سے کئی ہوسٹائل ہیں ایک آدھا ہوسٹائل ہے اس سے پیچھے رہ رہے ہیں اکنامکلی تو یہ ایک ہمیں سیکیورٹی کنسیڈریشن آ جاتی ہے اور اس وجہ سے پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف بھی اس کونسل میں بیٹھیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. اس میں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی ہوں گے اس میں مختلف فارن آفس بھی ہوگا اور یہ بیٹھ کے پورے حالات کا جائزہ لے گا ٹریڈ کا جائزہ لے گا جیو اسٹریٹجک کنسیڈریشنز کا جائزہ لے گا اور اس کے لحاظ سے ایک کنسنسس ابھرے گا اس باڈی سے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اچھی باڈی ہے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جی بھاری قیمت ہم سے نہ مانگے ہمارے اپوزیشن کے ساتھی ورنہ آئے چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں جی کیونکہ یہ ملک کے معاملات جو ہیں اکنامک اس میں ہمیں سب کی ضرورت ہے. قیمت بہت بھاری مانگ رہے ہیں. مہمانوں کا بھی موقف سامنے آ گیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب 2017 میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ اکانومی اور سیکیورٹی دونوں جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کونسل میں اس بات کی عکاسی ہوتی ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے جی کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اور اتنی جن کے کانسیپٹس کلیئر ہیں وہ اپوزیشن شاید ہی کبھی آئی ہو. اور یہ اپوزیشن یہ جو ابھی اب بات کی گئی چارٹر آف اکانومی کی یہ بات سب سے پہلے اپوزیشن نے کی کہ ہم تیار ہیں ملک کی بہتری کے لیے ملک میں جو مسائل درپیش ہیں ان کے خاتمے کے لیے. اور آج بھی میں نے بہت کیٹیگوریکلی ایک نہیں بلکہ 2 سے زائد مرتبہ یہ بات کی ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لائیں اور اس کمیشن کو بھی بنائیں. پاکستان میں جو قرضہ لیا گیا اس کا بھی آڈٹ ہو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے.
بار بار میں درخواست کرتا ہوں کہ گمراہ نہ کریں لوگوں کو کہ اپوزیشن کوئی رعایت مانگ رہی ہے. قطعی طور پہ کوئی رعایت اپوزیشن نے NRO کے حوالے سے نہ مانگی ہے. میں کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس وقت ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب اور نبیل گبور صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ضرور ہمیں پروگرام پہ فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ. وزیر اعظم عمران خان سے نئے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات. ملکی سلامتی سے متعلق تبادلہ خیال. آرمی چیف کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ. کہا پاک فوج ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر خطرات کے جواب کے لیے مصروف عمل ہیں. قومی حمایت سے سیکیورٹی کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے لیے برطانیہ کے ساتھ MOU پر دستخط ہو گئے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. کہا اسحاق ڈار جلد پاکستان آئیں گے. لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں MOU کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. انصاف کے تقاضے سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. گزشتہ 10 سال کے دوران 24,000 ارب کا قرضہ کیسے چڑھ گیا؟ وفاقی کابینہ کا سابق پولیس آفیسر اور ڈیپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر کو انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ. کمیشن میں ISI, IB, FIA اور مالیاتی اداروں کے سینئر افسران شامل ہوں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. اپوزیشن کی APC اور بجٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال. گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر کے لیے مشترکہ احتجاج کا فیصلہ. شہباز شریف کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اور پاکستان کو پیدر پہ شکست. سرفراز احمد سے چیئرمین PCB کا ٹیلی فونک رابطہ. کپتان کا حوصلہ بڑھایا. پرسکون رہنے کی ہدایت کی. سرفراز احمد اگلے 4 میچز میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم.